یہ میری گفتگو کا عنوان ہے، اس پہ آپ نے تھوڑی سی توجہ فرمانی ہے کہ یہ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اس لیے کہ یہ جو تمہیں دولت ایمان ملی ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو بن مانگے تم پہ کرم کی برکھا برسائی ہے، یہ چھوٹی سی نعمت نہیں، مالک کائنات نے اپنے کرم، فضل اور رحمت کے ساتھ یہ جو تمہیں صاحب ایمان بنایا ہے، یہ اس نے کائنات نعمت کی سب سے بڑی نعمت سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے۔ اب اس پہ آپ غور فرمائیں، اللہ رب العزت نے مجھے صاحب ایمان بنایا، مجھے کتنے کرم سے نوازا۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 8 ارب کی آبادی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایمان والا بنایا تو کتنا بڑا کرم فرمایا۔ دنیا کی کتنی آبادی ہے؟ 8 بلین، 8 ارب۔ اس میں سے تقریباً 1.5، پونے 2 اور 2 تک مسلمانوں کی آبادی ہے۔ مالک نے کرم یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو جب دنیا میں بھیجا تو وہ جو 6 ارب کے قریب لوگ تھے، جن میں یہودی بھی تھے، جن میں عیسائی بھی تھے، جن میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے اور دہریہ بھی تھے کہ جو وجود باری تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں ان 6 ارب لوگوں میں پیدا نہیں فرمایا بلکہ ان 2 ارب لوگوں میں پیدا فرمایا بن مانگے کہ جو اللہ کے وجود کو ماننے والے تھے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، ان 1.5 پونے 2 ارب مسلمانوں میں پھر وہ 72-73 فرقے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک میں فرمایا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، عیسائی بھی اتنے فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور دوسری جگہ فرمایا بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا سرکار وہ ایک جو نجات پانے والا گروہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جن عقائد و نظریات پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ان 73 میں سے گروہ جو اتباع صحابہ میں، صحابہ کی جماعت کی اتباع کرنے والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد و نظریات کا ماننے والا ہوگا، وہ ہدایت پر ہوگا اور وہ گروہ نجات والا گروہ ہوگا۔ پھر تیسری جگہ فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، کہ سواد اعظم بڑے گروہ کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، کہ جب 73 فرقے بن جائیں تو ان میں سے تم کس کی پیروی کرو؟ فرمایا وہ جو گروہ، پہلی نشانی جو حضور پاک کے عقائد و نظریات پر ہو، صحابہ اکرام کی عقائد و نظریات پر ہو، اور اس کے بعد جو سواد اعظم بڑا گروہ ہو جو اہل السنت والجماعت ہو، پھر اس گروہ کی پیروی کرنا، پھر بڑی جماعت کی پیروی کرنا، تم نجات پا جاؤ گے۔ مالک کائنات نے جب مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا تو کتنا کرم فرمایا، 8 ارب میں سے 6 ارب والوں سے ہمیں دور رکھا، وہ جو 2 ارب والے مسلمان تھے ہمیں ان میں پیدا فرمایا۔ پھر اور کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ ان میں جو 73 گروہ تھے، ان میں جو سواد اعظم تھا اہل سنت و جماعت، مجھے اور آپ کو بن مانگے اہل سنت و جماعت کے نجات پانے والے گروہ میں پیدا فرمایا۔ مالک کائنات کا یہ کرم کتنا بڑا ہے، وہ چاہتا تو ہمیں آدم علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھیج دیتا، نوح علیہ السلام کے امتیوں میں پیدا فرما دیتا، ہمیں شعیب علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے غلاموں میں داخل فرما دیتا۔ وہ چاہتا تو یہودیوں اور عیسائیوں میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں میں داخل کر دیتا۔ اس نے کرم کی انتہا فرمائی کہ بن مانگے ہمیں انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا اور مصطفیٰ کریم کا امتی اور غلام بنایا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر شکرانے میں گزر جائے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا اور اپنے محبوب کا امتی اور غلام بنایا۔